دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اور دیکھو اللہ نے شریعت نازل فرما کے اور دین کو ان کی تحریف سے پاک کر کے، ان کی من گھڑت شریعتوں کو غلط قرار دے کے اور اصل شریعت پہ اور اصل دین پہ تمہیں واپس لا کے تم پہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ یخفف عنکم، تمہارے بوجھ ہلکے کر دیے۔ وما یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ نبی کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے کندھوں پہ جو بوجھ لاد لیتا ہے اپنی نادانی سے، غلط قانون بنا کے، غلط لیجسلیشن کر کے، ایک بوجھ پھر دوسرا بوجھ پھر تیسرا بوجھ، غلامی کا بوجھ، یضع عنہم اسرہم والاغلال، یہ سارے بوجھ اتار دیتا ہے۔ وہ چولان اور جو بیڑیاں انسان نے خود پہن رکھی ہیں اور اپنے آپ کو پہنا رکھی ہیں، سب توڑ دیتا ہے، انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے۔ میں یہ مت سمجھنا کہ شریعت کے نفاذ کے بعد تم کسی بوجھ میں آ جاؤ گے۔ کتنے نادان لوگ ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ یار مولوی جب شریعت میں پھر اس ملک میں نہیں رہ رہا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یار جب شریعت نافذ ہو گئی نا اور تو مجھے ضرور کوڑے مارے گا۔ یوں لگتا ہے کہ جب شریعت نافذ ہو گئی تو ہر محلے کے جتنے پارک ہیں نا، اس پارک میں جہاں بچے کھیلتے ہیں وہاں بچے تو نہیں کھیلیں گے، وہاں پہ لوگوں کو باندھ دیا جائے گا اور صبح جب ہم سیر کرنے آئیں گے تو کسی کو 10 کوڑے، کسی کو 40 کوڑے، کسی کو 80 کوڑے پڑ رہے ہیں۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ کوڑے مارنے کا نام۔ ایک صاحب نے کہا جب شریعت نافذ ہو گئی تو اس ملک کے آدھے انسانوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ فیور ہینڈز، ہاتھ ہی کم ہوں گے۔ آدھے پاکستانیوں کے کم از کم 7 کروڑ انسانوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ یہ ہے تصور، جو 1/3 لوگ رجم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جہاں جہاں شریعت نافذ ہوئی ہے کتنے لوگ رجم ہوئے ہیں۔ میں نے یہاں سے جج صاحبان گئے تو مکہ کی ہائی کورٹ میں ہمارے ایک جج نے سوال کیا کہ سر یہاں رجم کی سزا سال میں کتنی مرتبہ ہو جاتی ہے؟ تو ہائی کورٹ کے جج نے جواب دیا کہ یہ 1980 کی بات ہے اور میرے علم میں 1980 سے لے کے اب تک ان 20 سالوں میں کوئی رجم نہیں ہوا۔ اس نے کہا جی کہ 29 سال پہلے ایک نوجوان آیا تھا، اللہ کی اس پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، اس نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم اس کو رجم کر دیں۔ 29 سال پہلے ایک نوجوان نے خود آ کے اعتراف کیا اور اس طرح سے اعتراف کیا کہ ہم مجبور ہو گئے۔ تو
اس کو رجم کی سزا ہوئی اپنے اعتراف پہ. اور یاد رہے کہ 1400 سال میں جتنے لوگ بھی رجم ہوئے ہیں سب اپنے ذاتی اعتراف کی بنیاد پہ ہوئے ہیں. قانونی چارہ جوئی کی شکل مقدمے کے فیصلے کے نتیجے میں آج تک ایک آدمی بھی رجم نہیں ہوا. نہ صرف یہ کہ رجم نہیں ہوا ہے، کسی کو 100 کوڑے کی سزا بھی نہیں ہوئی ہے. تم تو کہتے ہو نا ہر جگہ ٹکٹکی باندھی ہوئی ہے اور لوگوں کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے. کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں؟ سعودی عرب کی ہسٹری میں جا کے جوڈیشل ہسٹری میں آپ پوچھئے کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں. کئی سالوں کے بعد کوئی ایک آدھ کیس آتا ہے اور وہ بھی عام طور پہ یا یمنی ہوتا ہے یا پاکستانی ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں کا یہ بہت کم. اس ایک سزا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی گئے ہیں 1.5 مہینے کے لیے گئے ہیں، حفوف سے دمام کے قریب ہے گئے ہیں، عمرے پہ حج پہ 1.5 مہینہ گھر کو صرف کنڈی لگا کے چلے گئے ہیں، تالا بھی نہیں لگایا. 1.5 مہینے تک صرف کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا نہیں لگا. ضرورت محسوس نہیں کی. کر کے دیکھیے نا یہاں پہ مزہ آ جائے. خالی گھر پڑا ہوا ہے ہمارا، وہاں پہ بیچنا چاہتے ہیں وہ جوہر ٹاؤن میں، خالی گھر کچھ نہیں، اس کا دروازہ توڑ دیا انہوں نے. کیا چراؤ گے؟ شاید پنکھے اتارنا چاہتے ہوں گے یا دروازے نکال کے لے جانا چاہتے ہیں. خالی گھر بالکل پڑا ہوا ہے. اور یہ صرف یہ کہ چوکیدار بیچارہ جو ہے وہ 3 دن کے لیے کسی کی شادی پہ چلا گیا. ان 3 دنوں میں پیچھے سے وہ تالے ٹوٹ گئے. یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، یہ جو ہم قصاص میں تمہاری جان لے لیتے ہیں، تمہیں قتل کر دیتے ہیں، یہ قتل تمہاری موت نہیں، تمہاری زندگی ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ موت کے بدلے موت جو ہے یہ کہیں موت ہے، یہی زندگی ہے. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ 100 آدمی کو 100 بچوں کو ایک ہی آدمی قتل کر رہا ہے مزے لے لے کے. جیسے ناشتہ کیا جاتا ہے روزانہ 3-4 بچوں کا کیا جا رہا ہے. مغرب میں جا کے لوگ لطف لینے کے لیے قتل کرتے ہیں، انجوائمنٹ، ان کو مزہ آتا ہے دوسرے کی جان لیتے ہوئے. اب یہ مزہ نہ آئے اگر ان کو پتہ چلے کہ قصاص نام کی کوئی چیز بھی ہے اور میں بچ نہیں سکوں گا، پکڑا جاؤں گا اور ایسی ہی موت کا میں شکار ہوں گا. اب بھی آپ کہیں چلے جائیے سعودی عرب میں لوگ آپ کو جھگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ اتار لیں گے، کیا کہتے ہیں وہ جو وہ خال، وہ لہرائیں گے، ماریں گے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی پہ. میں نے 13 سال کے عرصے میں کسی کو کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جو ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ سیدھا جیل میں چلا جاتا ہے، اور جو شخص اس کو جیل میں بند کرتا ہے، سپاہی، اگر اس کو درد گردہ ہو گیا اور وہ ہسپتال میں چلا گیا تو جب تک وہ واپس نہیں آئے گا یہ جیل میں ہی پڑا رہے گا. اور دیکھیے اسلامی قانون کی عظمت بھی اپنی جگہ پہ، اور اس کا روب میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ایک شخص کو قتل کر دیا، اب کیا ہے جی، ہمارے یہاں تو سمجھوتا ہو جاتا ہے نا،
اور جی راضی نامہ کر لو. قتل کرنے کے بعد راضی نامہ ہو گیا. وارث بھی مان گیا کہ ٹھیک ہے یار 4-5 لاکھ روپے دے دو. راضی نامہ ہو گیا. روز قتل ہوتے ہیں. راضی نامہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. اسلامی قانون میں جو ہو رہا ہے سعودی عرب میں، ایک آدمی کو قتل کر دیا، عدالت میں ثابت ہو گیا، سزائے موت ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں راضی نامہ، میرے پیسے لے لو، قصاص کی بجائے تم وہ کر لو، خون بہا لے لو. اچھا بھی لے لیتے، راضی نامہ کر لیتے. تو تمام وارثوں نے راضی نامہ کر لیا. اچھا بھی قتل نہیں کرتے، راضی نامہ ہو گیا. ایک بچہ ہے بیچارہ 1 سال کا. کس کا بچہ؟ مقتول کا. 1 سال کا بچہ ہے. اب وہ کیسے راضی نامہ کرے گا؟ وہ تو ابھی بالغ نہیں ہے. تو یہ قاتل صاحب جو ہیں 15 سال تک جیل میں رہ کے انتظار کریں گے کہ یہ نابالغ بچہ بالغ ہو جائے. بالغ ہونے کے بعد وہ کہے ہاں میں نے معاف کر دیا، تو معاف ہو گیا. اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہے کہ میرے باپ کو اسی نے قتل کیا تھا، میں تو معاف نہیں کرتا. چھٹی ہو گئی. 15 سال جیل میں قید بامشقت گزارنے کے بعد پبلکلی اس کی گردن اتار دی جائے گی. اب کرو نا قتل. جہاں یہ نظارہ ہو سامنے کہ ایک آدمی 15 سال سے جیل میں سڑ رہا ہے اور اس انتظار میں کہ یار پتہ نہیں یہ لڑکا مجھے معاف کرتا ہے یا قتل کرواتا ہے. اور 90% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچہ وہ بالغ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری یتیمی کی قیمت کون دے گا؟ میں نے جو 15 سال یتیمی کے عالم میں دھکے کھا کے گزارے ہیں، اب کس بات پہ اس کو میں معاف کروں؟ اپنے باپ کے قاتل کو چند ٹکوں کے ہی بس میں باپ کی موت کے پیسے لوں؟ میں تو اس کو معاف نہیں کرتا. اور 90-95% لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ 15 سال جیل بھگتنے کے بعد ان کی گردن اڑا دی جاتی ہے. جہاں یہ قانون ہو وہاں ہتھیار ہاتھ میں ہو پھر بھی قتل نہیں کیا جاتا. اور یہاں آپ ہتھیار سارے لے لیں قتل ویسے ہی ہوتے رہیں گے. قتل سے کوئی نہیں روک سکے گا، اس لیے کہ اسلامی قانون نہیں ہے. فرمایا یہ اسلامی قانون ہم نے اس لیے دیا کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں. یخفف عنکم، تمہارے بوجھ ہلکے کریں، تمہیں باعزت پر امن پر وقار زندگی عطا کریں. اسی کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان اتنے بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے جو ان مولویوں نے، ان احبار اور رہبان نے من گھڑت شریعتوں کے ذریعے لوگوں کے کندھوں پہ ڈال دیے ہیں. انسان کو یہ بوجھ نہیں برداشت کرنے چاہیے. انسان کو آزاد پروقار اور ہلکی زندگی گزارنی چاہیے، پرامن زندگی. یہاں مجھے اپنے افغانی بھائی یاد آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے وہ وزیر تعلیم صاحب کو دعوت دی، بلکہ میں نے کیا دعوت دی، انہوں نے خود کہا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے درس پہ. تو وہ کیا آتے، وہ تو بیچارے اسلام آباد سے ہی پیک ہو گئے. تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دیگ کے ایک چاول کو پیش کرتے ہیں، ہماری دیگ کا ایک چاول کافی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے کہ ہم 2 سال سے ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے کسی حصے میں، کسی جگہ، کسی جنگل، صحرا، پہاڑ، شہر، آبادی، غیر آبادی میں عورت زیورات سے لدی ہوئی
رات کے 2 بجے 3 بجے سفر کرے، اور سفر کرتی جائے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور اگر راستے میں اگر اس کو کوئی چھیڑ لے تو ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ راستے میں کوئی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر دے، اس کو لوٹ لے، اس کو ڈرائے، مال لے لے، زیورات لے لے، اس کی عزت پہ حملہ کرے، کہتے کہیں بھی کسی وقت بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور یہی دعویٰ اسلام کا بھی ہے کہ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، اکیلا ایک سوار صنعاء سے چلے حضرموت تک جائے، وَلَن یخشی احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی ڈر اس کو نہیں ہوگا۔ میں کہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو عزت کی زندگی، امن اور وقار کی زندگی عطا کریں۔